اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع اخلاق انسانی قرآن کریم کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، اخلاقیات کی بات ہوتی ہے، پوری دنیا ایتھکس کی باتیں کرتی ہے۔ ایک انسان پیدا کر رہا ہے مغرب، ایک انسان پیدا کرتا ہے ہمارا دین۔ قرآن کریم سے روشنی مل رہی ہے کہ انسان کیسا مطلوب ہے خالق کائنات کو۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ قرآن کریم ایک انسان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ایک مسلمان کو، ایک صاحب ایمان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، کون کون سی اخلاقی خوبیاں، وہ کون کون سے اوصاف ہیں جو انسان میں ہونے چاہیے۔ قرآن کریم نے جا بجا اس پر بات کی ہے۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ کسوٹی کیا ہوگی؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، وہاں بھی ہم کچھ بات کروائیں گے۔ ہم بات کروائیں گے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہم یہ بات کروائیں گے کہ جناب والا یہ فرمائیے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے بلکہ جنت کا وعدہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں، خواہ تنگی میں ہوں، خواہ خوشحالی میں ہوں، فراخی میں ہوں۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ غصے کو پی جاتے ہیں، یہ لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں آئیں گی کہ کیسا اخلاق ہمارا دین ایک انسان میں دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، دو معزز مہمان، بڑے نام ہمارے ملک کے خواتین و حضرات، ہمیشہ سیکھا ہے ان دونوں افراد سے ہم نے۔ اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں تعارف کرواؤں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا۔ دونوں کراچی میں تشریف فرما ہیں۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت اہم نام، بڑا مقبول نام، قرآن کریم کی تفسیر کو قرآن کریم سے بیان فرماتے ہیں، مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان، اور تشریف لائے ہیں ہماری درخواست پر ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام۔ خواتین و حضرات، میں تو انہیں کہتا ہوں کہ ہماری ملک کی دانش کا نام علامہ زاہد الراشدی صاحب۔ علامہ صاحب، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، علامہ صاحب قرآن کریم کو انتہائی سہل انداز میں سمجھا دیتے ہیں۔ بڑے اہم نکات کو بہت ہی آسانی کے ساتھ سمجھا دینا آپ کا خاصہ ہے۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورۃ الفرقان آیات 63 سے 67 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق اللہ العظیم۔
رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، جو رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس ملک پر حکومت کی؟ درست جواب مصر پر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ بدر میں یا جنگ احد میں یا جنگ خندق میں؟ خواتین و حضرات، جو بھی آپ درست جواب سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00921 343 00980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921 345 27009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں اپنا درست جواب یا کوئی سوال رکھنا چاہیں اپنے معزز علماء کی خدمت میں، تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321 825 0194۔ قبلہ ارشاد فرمائیے کہ کون سی وہ صفات ہیں مومنین کی جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، ایک انسان میں دیکھنا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، ویسے تو سارا قرآن مجید اخلاقی تعلیمات سے معمور ہے، لیکن چند مقامات ایسے ہیں جی کہ جہاں اسلام کی اخلاقی تعلیمات اور اقدار کو قرآن مجید نے یکجا کر کے بیان کیا۔ ان میں سے ایک تو یہی سورۃ الفرقان کا آخری رکوع، جس کا کچھ حصہ آپ نے تلاوت کیا، ایک سورۃ الحجرات کا آخری رکوع، ایک سورۃ المومنون کی ابتدائی متعدد آیات، اس کے علاوہ سورۃ الہمزہ، اور پھر متفرق مقامات پر قرآن مجید نے اخلاقی اقدار کو بیان کیا ہے۔ اگر ہم ان کو یکجا کریں تو سورہ فرقان میں یہ بیان کیا گیا کہ مومن کی چال تواضع اور انکسار کی تصویر ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک سورہ لقمان میں بھی اخلاقی اقدار کو بیان کیا گیا ہے۔ مومن کے چال ڈھال میں، گفتار میں، کردار میں، انداز میں، اطوار میں، رویوں میں، سوچ میں تکبر و استکبار نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس بات کو بھی قرآن مجید نے جا بجا بیان کیا ہے، کیونکہ تکبر انسان کو غلطی پر اڑ جانے اور ڈٹ جانے پر مائل کرتا ہے، جیسا کہ ابلیس نے کیا۔ پھر جیسا کہ یہاں بتایا گیا کہ مومن کے شب و روز عبادت الہی میں گزرتے ہیں، اور مال خرچ کرنے میں ان کا رویہ میانہ روی اور اعتدال کا ہوتا ہے، افراط و تفریط کا نہیں ہوتا، کیونکہ خرچ کرنے میں افراط اسراف ہے،
تبذیر ہے اور مبذرین یا فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی قرار دیا، اور اس میں جو تفریط ہے، انہیں حد سے کم کر دینا، وہ بخل ہے اور اس کو بھی اللہ نے ناپسند کیا۔ تو ان دو انتہاؤں کے درمیان سخاوت ہے، اور سخاوت کے معنی یہ ہیں کہ جہاں خرچ کرنے کا مقام ہے وہاں خرچ کرنا چاہیے، اور جہاں نہیں ہے وہاں رک جانا چاہیے۔ اور ایک یہ بھی بتایا کہ اللہ کی راہ میں اگر سب کچھ لٹا دو تو تب بھی اسراف نہیں ہے، اور باطل کی راہ میں اگر 1 درہم و دینار یا 1 روپے بھی خرچ کرو تو وہ اسراف کے ضمن میں آئے گا۔ اسی صورت میں قتل ناحق کا ذکر کیا، اور جو زنا اور بدکاری کا ذکر کیا، یہ بھی مذکور ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تمسخر سے منع کیا۔ مومن مرد ہوں یا عورتیں، ایک دوسرے کا تمسخر اڑانا، استہزاء کرنا، کیونکہ استہزاء وہ کرتا ہے جو دوسرے کو اپنے سے حقیر جانتا ہے اور گھٹیا سمجھتا ہے، اور اس کے اندر ایک تعالی، برتری، عجب اور استکبار کا جذبہ اسے اس پر آمادہ کرتا ہے کہ دوسروں کا مذاق اڑائے۔ پھر اسی صورت میں ظن سوء سے منع کیا، بدگمانی سے منع کیا، اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تجسس سے منع کیا کہ ہمیں دوسروں کے پوشیدہ احوال کی ٹوہ میں نہیں لگنا چاہیے، کھوج نہیں لگانی چاہیے، اور غیبت سے منع کیا، اور غیبت کے وبال کو بھی بیان کیا۔ جی، مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ میں جو توبہ کی تلقین کی گئی اور اس کے ثمرات کو بیان کیا گیا، اور پھر آگے پھر بیان کیا گیا کہ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ کہ جھوٹی گواہی نہ دیں، یا یہ کہ باطل مجلسوں میں شریک نہ ہوں، اور اگر کسی بیہودہ مجلس سے واسطہ پڑ جائے تو دامن بچا کر گزرنا چاہیے۔ پھر سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز میں خشوع کے ساتھ ساتھ ذکر کیا کہ لغو سے اعراض کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں جو فریضہ انفاق ہے زکوٰۃ اس کو ادا کرنا چاہیے، اور انسان اپنے نفس پر کنٹرول رکھے اور حرام مقامات پر اپنی جو نفس جنسی خواہشات ہیں ان کی تکمیل نہ کرے، اور پھر جہاں حلال ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اجر کا ذریعہ بیان کیا، پھر بدعہدی سے روکا، امانتوں کی پاسداری کی تعلیم دی، یہ ساری چیزیں یہاں بیان کی گئیں۔ اور سورہ الہمزہ میں دوسروں کی عیب جوئی کرنا، طعن کرنا، تشریح کرنا، اور اپنے مال پر اترانا کہ یہ مال ہمیں بچا لے گا مشکل سے، تو اس پر بھی بار بار متنبہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اور آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ انسان کو مغلوب الغضب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غصے کو پی جانا چاہیے، ضبط کرنا چاہیے، اور اپنے خطاکاروں کی خطاؤں کو معاف کرنا چاہیے۔ پھر سورہ النور میں جو سطر کے، حجاب کے احکام ہیں، دوسروں کی پر جو بغیر ثبوت کے تہمت لگانے سے منع کیا گیا، سلام کے آداب بیان کیے گئے، اور پھر جو سطر کے اور حجاب کا پورا دائرہ کار یہ سورہ النور میں بیان کیا گیا۔ معاشرت ترتیب کیسے پا رہی ہے، لیکن یہ کہ شخصی حوالوں سے، انفرادی حوالوں سے وہ کون کون سی خوبیاں جو قرآن ایک انسان میں دیکھنا چاہتا ہے، اس جانب تفصیل سے مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا۔ اس سے قبل کہ میں اس سوال پر آؤں، وہی سوال جو رکھا میں نے مفتی صاحب کی خدمت میں جو آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ سیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک انسان اور بظاہر کامیاب انسان
مغرب نے پیدا کر دیا. وہ بھی سخاوت، آپ نے فرمایا سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے، چیریٹی کرتا ہے. ایک مسلمان چیریٹی کرتا ہے. دونوں کی چیریٹیز میں فرق ہوتا ہے، زاویہ نگاہ کا فرق ہوتا ہے. خوشنودی رب مجھے اور آپ کو عزیز ہوتی ہے. مغرب کا ایک انسان کامیاب ہے، بہت بااخلاق ہے، ہمارا ایک انسان کامیاب ہے، بہت بااخلاق ہے. دونوں کے مابین جو حد فاصل ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. اما بعد، اخلاق حسنہ، اخلاق سیئہ، اچھے اخلاق، برے اخلاق، اچھی عادتیں، بری عادتیں، اچھے رویے، برے رویے، اس پر قرآن پاک نے جو تفصیل سے مختلف مقامات پہ بات فرمائی ہے، اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا ہے. اخلاق حسنہ کا دائرہ کیا ہے؟ میں اس پر 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. اچھا. پہلی بات یہ ہے کہ اخلاق سے مراد کیا ہے. انسانی سوسائٹی، معاشرت، سماج، ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہنا ہے تو کوئی ایسی بات جو اپنی یا دوسروں کی خرابی، نقصان، ناکامی کا باعث بنتی ہو وہ اخلاق سیئہ میں چلے جائے گی، اور جو ایک دوسرے کے ساتھ نفع میں، فائدے میں، کامیابی میں تعاون دیتی ہو وہ اخلاق حسنہ میں جائے گی. لیکن بنیادی فرق مغرب کے اور ہمارے فلسفہ اخلاق میں یہ ہے کہ ہم کامیابی، بھلائی دونوں جہانوں کی دیکھتے ہیں. مغرب کا صرف اس دنیا کا تصور ہے، آخرت کا تصور نہیں ہے کہ اگلی زندگی، بعد آنے والی زندگی، اس میں انسانوں کے نفع نقصان کی بات کیا ہے. مغرب کے نزدیک سوسائٹی کا نفع نقصان بھی، فرد کا نفع نقصان بھی، سماج کا نفع نقصان اس دنیا کے دائرے میں ہے. اور اس کے حوالے سے جو وہ اچھی بات سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو غلط بات سمجھتے ہیں. لیکن قرآن پاک اس کو، سارے معاملے کو اس دنیا کے دائرے میں محدود نہیں رکھتا، بلکہ آخرت کو بھی ساتھ شامل کرتا ہے. بلکہ اصل مقصد آخرت کی زندگی کو، میری ایک بات سے آپ کو دنیا میں نقصان پہنچتا ہے، بری عادت ہے، لیکن میری ایک بات سے آپ کو دنیا میں وقتی نفع ہو جاتا ہے، آخرت برباد ہو جاتی ہے. قرآن پاک اسے اخلاق حسنہ میں شمار نہیں کرے گا. ٹھیک. میرے کسی رویے سے سوسائٹی کو وقتی طور پہ کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، مغرب کو نزدیک ٹھیک ہی ہے، لیکن قرآن پاک کے نظر سے اگر وہ سوسائٹی کے لیے آخرت کے نجات کے حوالے سے نقصان دہ ہے تو اسلام اس کو اخلاق حسنہ میں شمار نہیں کرے گا. یہ بنیادی فرق ہے. ہمارا دائرہ وسیع ہے. ٹھیک. ہمارا جو کامیابی کا، نجات کا، فلاح کا، بھلے کا، نفع کا، نقصان کا، ہمارا دائرہ بہت وسیع ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں کامیابی کا مفہوم کچھ اور ہے، وہاں مفہوم کچھ اور ہے. اس لیے اخلاق کے دائرے اور اخلاق کے جو اس کے بظاہر علامتیں ہیں نا، وہ بھی کہیں کہیں مختلف ہو جاتی ہیں. بہت سی چیزیں ان کے نزدیک اخلاق میں شمار ہوتی ہیں، ہمارے نزدیک گناہ شمار ہوتا ہے. ٹھیک. بہت سی چیزیں ہمارے اخلاق حسنہ میں ہیں، ان کے نزدیک فضول چیز ہے، بے مقصد چیز ہے. ایک بات. دوسری بات میں کرنا چاہوں گا، قرآن پاک نے اخلاق حسنہ، اخلاق سیئہ کا ذکر کیا ہے، لیکن اخلاق حسنہ کا ایک سمبل بھی پیش کیا ہے. انک لعلی خلق عظیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انک لعلی، اخلاق کا نمونہ کون ہے، اخلاق کا رول ماڈل کون ہے؟ جناب نبی کریم ذات گرامی. اور یہ وہ رول ماڈل ہے جس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. سبحان اللہ. جناب نبی کریم کے اخلاق حسنہ کو، حضور کی اخلاقی تعلیمات کو بھی، اخلاقی طرز عمل کو بھی، اور حضور کے زندگی کے اخلاقی تمام پہلوؤں کو سب دنیا تسلیم کرتی ہے. یہ وہ پہلو ہے جس سے کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے. اچھا مولانا، جو میں آپ سے اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آیا، چھوٹی سی بات، نہیں، انک لعلی خلق عظیم کے حوالے سے، کہ ابھی آپ نے بات فرمائی اخلاق حسنہ کی، یہاں پر بات ہو رہی ہے اخلاق عظیمہ کی. تو اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ، اخلاق عظیمہ، ذرا ان میں کیا فرق ہے یہ بھی ارشاد فرما دیجیے. اخلاق کا آخری معیار، کامل معیار اخلاق عظیمہ ہے. اخلاق حسنہ تو یہ ہے نا کہ ایک فائدے کی چیز، اچھی چیز ہے، ایک عام نارمل معیار کی ہے تو اخلاق حسنہ میں ہے. کمال کو پہنچ جائے تو اخلاق عظیمہ ہے. جناب نبی کریم اس کمال کی آخری انتہا پر ہیں، ساری دنیا کے لیے رول ماڈل ہے اور ساری دنیا کے لیے اخلاق حسنہ کا. میں یہاں آ کر عرض کرنا چاہوں گا کہ مغرب جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا برتر نمونہ سمجھتا ہے، لیکن پھر آ کر حضور کے اخلاقی تعلیمات کی تقسیم کرتا ہے کہ یہ دائرہ تو ٹھیک ہے، یہ غیر ضروری ہے،
میں سمجھتا ہوں مغرب وہاں ڈنڈی مارتا ہے آ کر، کیونکہ قرآن پاک نے اخلاق حسنہ کا اور اخلاق عظیمہ کا نمونہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کو انسانیت کا سب سے بڑا رہنما تو تسلیم کیا جاتا ہے، آج بھی تسلیم کرتے ہیں۔ پھر حضور کی تعلیمات میں تقسیم کیا ہے، پھر حضور کی تعلیمات سے انحراف کیوں ہے، میں یاد کرنا چاہوں گا قرآن پاک نے اخلاق بھی بیان کیے ہیں، اخلاق کا نمونہ بھی بیان کیا ہے، اور یہ کہا ہے قرآن پاک نے کہ ان کے پیچھے چلو گے، ان کو اپناؤ گے، فالو کرو گے تو دنیا بھی تمہاری کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بہت اہم بات مفتی صاحب، وہ جو آپ نے پورے اوصاف بیان فرمائے تھے اس سے آگے اب یہ بات پہنچ گئی، لیکن جو علامہ صاحب نے بات اٹھائی نا، یہ بڑی اہم بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا مان رہی ہے، آپ کے اخلاق کو، تو آپ محض ایک با اخلاق شخصیت نہیں، ایک پورا نظام آپ لے کر آئے ہیں، آئے تھے، اور اس نظام کو اب اس کو قرآن کریم کی ایک آیت فوراً ذہن میں آتی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو اس اخلاق کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اخلاق جو ایک کامل شخصیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس اخلاق کو، اس نظام کو جو آپ لے کر آئے، اس ہدایت کو وہ زمین پر نافذ کر دیا جائے۔ تو کیا دین کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ اخلاق جو قرآن کریم اور صاحب قرآن کے ذریعے مجھ تک پہنچ رہے ہیں، میں اس زمین پر ان کا نفاذ بھی کروں؟ ایک تو میں مولانا نے حوالہ دیا نا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جی، اور آپ نے پوچھا کہ عظیم کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خلق ہے اور خلق، تو مفسرین نے فرمایا کہ حضور کے اخلاق کی تعریف بیان کرتے ہوئے قرآن نے خلق کہا، اور ابھی ہم پہلے ایک پروگرام میں تربیت کی بات کر رہے تھے، ایک تو یہ ہے کہ تربیت سے اور ماحول سے اچھے اخلاق پرورش پاتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، مگر خلق اسے کہتے ہیں کہ جس کا داعیہ، جس کا انسینٹیو، جس کی طلب خود انسان کے نفس سے پیدا ہو۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی معلم، کوئی معلمہ، کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں بتاتا کہ تم نے بھوک لگے گی تو کیا کرو گے، یہ اس کی جبلت میں اندرونی تقاضا ہے کہ بھوک لگے گی تو روئے گا، طلب کرے گا، پیاس لگے گی تو روئے گا۔ تو جب انسان کی فطرت اس درجے پہ کامل ہو کہ یہ سب چیزیں اس کا جبلی تقاضا بن جائیں تو پھر وہ خلق عظیم ہوتا ہے۔ اور عظیم اس رب نے فرمایا کہ جس نے پوری کائنات کے لیے فرمایا کہ قل متاع الدنیا قلیل، یہ پوری کائنات کا کی پوری متاع بہت تھوڑی ہے مگر خلق مصطفیٰ بہت عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم جیسے ہم اور آپ ہیں، ہمارے اخلاق کو تو مسلمہ معیارات پر پرکھا جائے گا، مگر مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ اخلاق کو آپ سے پرکھا جائے گا کہ جو وصف آپ کی ذات سے جڑ جائے وہ کمال ہے، اور جس وصف سے آپ پاک ہو جائیں تو اس سے بچنا کمال ہے۔ آپ کی ذات کسوٹی ہے، آپ سے خلق عظیم کے چشمے پھوٹتے ہیں، سارے سوتے، ان کا منبع اور مرکز جو ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور خود قرآن مجید نے اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا، حدیث میں بھی فرمایا، پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے، تو فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن خلق صرف چند میل جول کی قدروں کا نام نہیں ہے جیسے کہ اہل مغرب نے اختیار کیا، مولانا نے بتایا، بلکہ خلق عظیم اور اخلاق حسنہ جو ہے وہ عقائد، عبادات، ایمانیات، معاملات، اخلاقیات، پورا جو پیراڈائم ہے وہ اس پر محیط ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ مطمئنت الیہ النفس،
کہ نیکی وہ ہے جس سے دل کو قرار آ جائے، سکون آ جائے، چین آئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر یہ خود انسان کے نفس کے لیے ایک ٹیسٹ مشین بھی ہے کہ اگر انسان کو نیکی سے سکون ملتا ہے تو نفس صحت مند ہے، اگر انسان کو نیکی سے سکون و قرار نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس میں کہیں نہ کہیں بیماری ہے. پھر فرمایا کہ وَالِاسْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَدَّدْتَ فِي صَدْرِكَ کہ گناہ وہ ہے کہ جو تمہارے دل میں کھٹکے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر فطرت سلیمہ ہے، اگر نفس انسان کا کامل ہے تو گناہ سے کڑن محسوس ہوگی، چبن محسوس ہوگی، گھٹن محسوس ہوگی، انسان تردد کرے گا، انسان اس کو چھپانا چاہے گا. لیکن جب نفس بیمار ہو جائے اور پوری ملت کا نفس بیمار ہو جائے تو پھر قوم لوط والا حال ہو جاتا ہے کہ تم تقطعون السبیل کہ تم ڈاکہ زنی کرتے ہو. اور پھر فرمایا کہ تأتون الرجال شہوۃ من دون النساء غیر فطری طریق سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے ہو. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ اور تم پھر اپنی مجلسوں میں آ کر فخر و مباحات کے ساتھ اپنے کمال کے طور پر بیان کرتے ہو، جیسا کہ آج مغرب میں ہو رہا ہے. ان چیزوں کے بارے میں جس میں ہم جنس پرستی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کو انہوں نے قدر مقبول بنا دیا ہے. تو اگر جن کے اخلاق کو جانچنے کا منبع وحی ربانی ہو تو وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ ساری انسانیت اگر اس فعل کو اچھا کہے تو تب بھی مومن اسے اچھا تسلیم نہیں کر سکتا. تو ہمارا جو مرکز اور منبع ہے وہ وحی ربانی ہے اور محبت وحی ربانی کہ جن پر اللہ کی وحی اتری انہی کی ذات سے سب قدروں کو جانچا جائے گا، جانا جائے گا، پرکھا جائے گا، سیکھا جائے گا اور اس کے دائرے میں ہمیں رہنا ہوگا. سبحان اللہ. یعنی آپ کا ہر عمل جی ہاں اخلاق ہے. بالکل. آپ کا ہر عمل جو آپ نے جو عمل کیا، جو کر کے دکھا دیا، وہ اخلاق بن گیا، معیار بن گیا. جو وسیع تناظر ہے اس میں بندوں کا بندوں سے معاملہ نہیں ہے، بندوں کا رب سے بھی تو معاملہ ہے. رب سے بھی معاملہ. تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ بندگی بجا لانا وہ رب کے ساتھ تعلق کا مظہر ہے. تو یہ رب سے حسن معاملت ہے، یہ بھی اخلاق کی ایک نوع ہے. اگر اس معنی میں لیں تو پھر جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ اخلاق اسلامی پوری اسلامی تعلیمات پر محیط ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ اخلاق اسلامی اس کا نفاذ بھی دین کا تقاضا ہے. یہ نہیں کہ میں چند صفات اپنے اندر پیدا کر لوں اور میں نچنت ہو گیا. میں نے اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی رکھی تھی، آپ کی گفتگو کے نتیجے میں ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا مغرب ایک انتہائی با اخلاق شخصیت مانتا ہے. پوری کائنات، مغرب کیا پوری کائنات مانتی ہے. اور وہ مائیکل ہارٹ ہوں یا کوئی بھی ہوں، نمبر 1 پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض ایک با اخلاق شخصیت بن کر نہیں آئے تھے. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. یہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں تو اخلاق کی تقریب اور تکمیل کے لیے آیا ہوں یقیناً، لیکن وہ اخلاق زمین پر نظر آئیں، ان کا نفاذ زمین پر نظر آئے تو کیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے اس کی ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ اخلاق جو قرآن کریم سے برآمد ہو رہے ہیں، جس جانب اشارہ فرمایا مفتی صاحب نے، طویل گفتگو آپ نے فرمائی، تمام چیز گنوا دی آپ نے، ان اخلاقی اقدار کا نفاذ زمین خدا بندی پر ارشاد. گزارش یہ ہے کہ اخلاق حسنہ کا منبع جناب نبی کریم ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اخلاق حسنہ تقاضا ہے ایمان کا. ٹھیک. انسان کے اعمال سارے اس کے دل کے یقین پر، انسان جو کچھ بھی کرتا ہے عام حالات میں بھی، وہ سارا بنیاد اس کے دل کے یقین پر ہوتی ہے. ٹھیک. دل میں جس بات کا یقین ہو، انسان کا جسم اس کے مطابق حرکت کرتا ہے، اس کے شب و روز کے معمولات طے ہوتے ہیں. ایمان کے تقاضے کیا ہے؟ محدثین نے اس پر شعب ایمان پر
بڑی محنت کی ہے، اور ایمان کی شاخوں کے طور پر، ایمان کے شعبوں کے طور پر، ایمان کے نتائج کے طور پر جو باتیں ذکر کی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، وہ اخلاق حسنہ کی علامتیں ہیں۔ یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا، یہ اصل بات یہ ہے، جو بات آپ پوچھ رہے وہ یہ ہے کہ اس کی صرف ذاتی حد تک محدود رہنا یا سوسائٹی میں اس کی تلقین کرنا۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک ذاتی حد تک محدود رہنے کو کافی نہیں سمجھتا، جی ہاں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے ساتھ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کو بھی لازمی قرار دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان دوسرے اللہ، کو تلقین کرنا اور معاشرے میں اخلاق کو پھیلانا، پہلا درجہ اخلاق حسنہ کی تعلیم، اخلاق حسنہ کا ماحول پیدا کرنا، اور پھر اخلاق حسنہ کو نافذ کرنا۔ یعنی اخلاق، یہ ایک آج کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اخلاقیات کو قانون کا تحفظ فراہم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اخلاقیات ذاتی چیز ہے، انسان کا کرے یا نہ کرے، اس کے پیچھے کوئی ریاست کی قوت، حکومت کی قوت ہونی چاہیے نہیں چاہیے۔ اخلاقیات کو اسلام ریاست کی قوت بھی فراہم کرتا ہے، قانون کی قوت بھی فراہم کرتا ہے، کہ بہت سے اخلاقیات ایسے ہیں جو شخص کی رائے پر چھوڑ دیے جائیں تو شاید اس کا نفس ہمارا اس کو پورا کرنے سے روکے۔ آپ کی اجازت بہت سے سی اخلاقیات کے پیچھے ریاست، قانون اور سسٹم کا انتہائی اہم بات آپ نے فرمائی، انتہائی اہم بات۔ اب آپ دیکھیے، آپ مفتی صاحب یہ بات سنتے ہوں گے، یقیناً ہم بھی سنتے ہیں کہ یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، میں پردہ کروں یا نہ کروں، وغیرہ وغیرہ اور بہت سی باتیں۔ تو کیا ریاست کو اس سلسلے میں دخل اندازی کا اختیار دین دیتا ہے؟ ہاں، میں جس شخص کا، جس چیز کا تعلق انسان کی شخصی سے، ان کے شخصی نفع نقصان سے ہے، وہاں شاید آپ کو اخلاقیات کا دائرہ محدود کر دے، لیکن جس بات کا اثر سوسائٹی پہ پڑتا ہے یا دوسرے فرد پہ پڑتا ہے، نفع نقصان کا، میرے خیال میں ریاست اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتی، اور قانون اور سسٹم کو اسے تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کا رویہ دوسرے کے لیے، فرد کے لیے، سوسائٹی کے لیے یا انسانیت کے لیے نقصان دینا بنو۔ جہاں دوسرے پر تعدی کی بات ہوگی وہاں ریاست کو آنا پڑے گا، اور اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، یہی سوال آپ کی خدمت میں، میں سچ بول رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے، میں والدین کا ادب کر رہا ہوں، تمام قرآن کریم مجھے بتا رہا ہے، اور جتنی باتیں آپ نے فرمائیں، میں وعدہ خلافی نہیں کر رہا، میں ایثار بھی کر رہا ہوں، میں سخاوت کی علامت بن چکا ہوں، غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ، لیکن میں اپنی ذاتی حیثیت میں کر رہا ہوں۔ اس نیکی کا ابلاغ ہونا چاہیے، اس کو فروغ پانا چاہیے، تو اس کا تقاضا بھی ہم سے ہمارا دین کرتا ہے، اور جو انفورسمنٹ جن کے پاس، قوت نافذہ جن کے پاس ہوتی ہے، انہیں بھی اپنا کام کرنے کی دعوت دین دیتا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اگر مسلمانوں کے پاس اللہ کے فضل سے اقتدار آ جائے، اختیار آ جائے، حکومت آ جائے، تو ان کے من جملہ فرائض میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اب ایک مثال دیتا ہوں کہ نہی عن المنکر میں حضور نے فرمایا، من جملہ منکرات میں 3 بار فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ اب پڑوسی اگر اچھا ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا، سب کی جائے گی، لیکن کسی کے لیے جینا دشوار کر دے تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کے، کیونکہ ایک یہ بھی اصول ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، مسلمان نہ نقصان دیتا ہے اور نہ دوسرے سے نقصان کھاتا ہے، تو ضرر رسانی سے بچانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے پڑوس کے حوالے سے رائٹ آف ایزمنٹ، یعنی قانون تحصیل، کہ میں اپنا مکان اتنا آگے بڑھا دوں کہ دوسرے کی روشنی اور ہوا کو بند کر دوں، تو یہ رائٹ آف ایزمنٹ کو میں نے پامال کر دیا، تو یہ بھی مجبور ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس کو قانونی کور دیں۔ اسلام کا یہ ہے۔ اچھا، اسی طرح سے مثلا رائٹ آف پیسج ہے، حق المرور ہے، تو حق المرور میں یہ ہے کہ بھی آپ دوسرے کے گزرنے کے حق کو آپ معطل نہیں کر سکتے،
ہمارے یہاں تو اب بڑی مصیبتیں ہیں کہ کوئی صاحب اختیار آ جائے تو راستے بند ہو جاتے ہیں، ورنہ فقہ اسلامی کی روح سے آپ رائٹ آف پیسج کو معطل نہیں کر سکتے. لہذا اخلاق کی تعلیم دی جائے گی، لیکن اگر یہ قانون پامال کیا جاتا رہا ہے، اخلاق اثر انداز نہیں ہو رہے، تو پھر قانون سازی کی ضرورت پیش آتی ہے، تنفیذ کی ضرورت بھی پیش آتی ہے. اچھا، کچھ تو اسلامی اخلاق کے وہ شعبے ہیں کہ جو اقتدار و اختیار کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتے. مثلا کہ اگر اسلام چوری کے حوالے سے کہتا ہے کہ چوری حرام ہے، اسلام بدکاری کو حرام کہتا ہے، اسلام خیانت کو منع کرتا ہے، تو اب پھر یہ ظاہر ہے کہ اس ریاست کے پاس، معاشرے کے پاس ان راستوں کو روکنے کی طاقت اور اختیار بھی ہونا چاہیے، اور وہ ان کی تنفیذ بھی اس کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی صاحب اختیار ہو کر اپنے اختیار سے برائی کو نہیں روکتا تو صرف اس پر اپنا وبال نہیں آئے گا، بلکہ سب کا وبال اس پر آئے گا، کیونکہ وہ سب کے لیے مسئول ہے. سبحان اللہ. یعنی ہمارا دین ایک انسان کو بھی با اخلاق دیکھنا چاہتا ہے، معاشرے کو بھی با اخلاق دیکھنا چاہتا ہے، اور ریاست کو بھی با اخلاق دیکھنا چاہتا ہے. ایک پورا طرح سے ایک کمپوزٹ یا ایک مرکب پورا پیکج ہے کہ جس میں ایک ریاست کا بھی رول ہے، اور عدالت کا بھی رول ہے، نظام کا بھی رول ہے، معاشرے کا بھی رول ہے. جو فرمایا کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پر اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے معاشرے کے اثرات بد کو تسلیم کیا ہے. تو اگر اثرات بد سے بچنا ہے تو پھر خیر کا ماحول پیدا کرنا یہ بھی ذمہ داری ہے. یہ بھی خیر کا ماحول پیدا کرنا یہ بھی ذمہ داری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ ذمہ داری ہے خیر کا ماحول پیدا کرنا. یہ ٹو ڈوز کے حوالے سے اب یہ بات میں اسی جانب آ رہا تھا کہ اب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ ایک فرد کی حیثیت سے میں اخلاقی ماحول کیسے پیدا کر سکتا ہوں، جو کہ بقول مفتی صاحب کے کہ یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے. کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہم وہ اخلاقی اقدار جو ہمارا دین ہمیں دے رہا ہے، ان اقدار کا نفاذ کیسے کر سکتے ہیں اور کہاں تک کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو خود کو نمونہ بنانا، کہ اخلاق حسنہ کا اپنے اندر اخلاق پیدا کرے. اور انسان جو اخلاق حسنہ کا قرآن پاک میں، سنت میں یا مسلمات میں جن کو اخلاق حسنہ شمار کیا گیا ہے، اپنے اندر عمل کے ذریعے اپنے آپ کو نمونہ بنائے، پھر اس کی تلقین کرے. اور تلقین صرف زبانی نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاں یہ سزاؤں کے معاملے جو ہوتا ہے نا، ایک حد ہے، ایک تعدیر ہے، ایک تعدیب ہے. ادب جس کو بڑی فقہ اصطلاح میں پوری تعدیب ہے. خاندان کا سربراہ، محلے کا بڑا، یہ جو پورے محلے کے اپنے خاندان کی نگرانی کرے، اور جو غلط باتیں اس کے محسوس ہوتی ہیں اس پر سختی کرے. سختی اپنے ماحول کے مطابق، لیکن کنٹرول کرنا. آپ نے جملہ کہا تھا کہ ریاست بھی با اخلاق ہونی چاہیے. میں اس کو تھوڑا سا اضافہ کروں گا. ریاست کو اخلاق کے اجتماعی کا کنٹرولر ہونا چاہیے. ریاست صرف با اخلاق ہونا کافی نہیں، ریاست کو اخلاق اجتماعی کا کنٹرولر کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ معاشرے میں کوئی ایسی بات نظر آ رہی ہو کہ وہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تو ریاست اس میں اپنا کردار ادا کرے. یعنی اگر کسی بھی ریاست میں دین کے بتائے ہوئے اخلاقی اصول پامال ہو رہے ہوں تو ریاست کو ایک کنٹرولر کا بقول آپ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ریگولیٹر. ٹھیک ہے. تو کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ریاستوں میں، مسلمان ریاستوں میں 58 ہیں ریاستیں الحمدللہ، کیا ان میں یہ دینی اقدار کا خیال رکھا جا رہا ہے یا دینی اقدار پامال ہو جاتی ہیں؟ وہ اخلاقیات جو دین کو مطلوب ہیں، ہمارے ماتھے پر کوئی ایک سلوٹ نہیں آتی. بعض ریاستوں میں ہے اکا دکا میں، لیکن مجموعی طور پر ہمارا ریاستوں کا کردار لا تعلق رہنے کا ہے. ان معاملات سے لا تعلق رہتی ہے. ٹھیک ہے یار، لوگوں کا کام ہے، ہم نے تو اپنا لا اینڈ آرڈر کرنا ہے اور ٹیکس وصول کرنے ہیں، نظام چلانا ہے اور حکومت کرنی ہے. جو لوگوں کی اخلاقی حالت، دینی حالت، اجتماعی اصلاح، اس کی طرف ہماری حکومتوں کا خود کو لا تعلق سمجھتی ہیں. اور میرے خیال میں یہ ہماری سب سے بڑی خرابی ہے جب ریاست اور حکومت
اجتماعی خیر سے خود کو لا تعلق قرار دے دے گی تو یہی ماحول پیدا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا لفظ آپ نے ادا فرمایا, اجتماعی خیر. اللہ اکبر اللہ اکبر. مفتی صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے, کتنی اہم بات ہے یہ. اب یہ کہ ہم نے خیر کو بھی بانٹ دیا ہے خانوں میں. اگر میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, سجدے کر رہا ہوں, زکوٰۃ دے رہا ہوں, سال میں ایک مرتبہ حج یا عمرے پہ چلا جاتا ہوں, تو ٹھیک ہے, میں اپنے کام سے میں بری الذمہ ہو گیا. اجتماعی خیر یہ عملی شکل کیسے اختیار کرتا ہے؟ دیکھیں میں ابھی لکھ بھی رہا ہوں جی کہ امر بالمعروف تو بہت سے دعوتی لوگ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ذرا بے ضرر سا کام ہے. جی ہاں, جو دے اس کا بھی بلا, جو نہ دے اس کا بھی بلا. فقیران آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. جی مشکل کام برائی کے راستے کو روکنا ہے, جی ہاں. ظالم کے ہاتھ کو پکڑ کر جھٹکنا ہے. اللہ یہ کام مشکل ہے. اس کے لیے معاشرے کو منظم ہونا بھی ضروری ہے, ریاست کے الگ بھی. ہمارے ہاں بعض مقاصد کے لیے تو آج کل اصطلاح موم بتی مافیا, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ بلاگرز کا مسئلہ, توہین ناموس رسالت کا مسئلہ, اس میں موم بتی گروپ کا کوئی بندہ آپ کو نظر آیا؟ کسی نے ایک خفیف سی بھی صدا احتجاج بلند کی؟ بلکہ جس جج نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس شوکت صدیقی نے اس مسئلے کو اٹھایا, تو وہ جو ہمارے ہیومن ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے کہا ان کو تو مسجد میں مولوی صاحب ہونا چاہیے. جی جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یعنی وہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت میں دین کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ نے فرمایا تھا دین مکمل پیکج کا نام ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون. اللہ کا ارشاد ہے. اللہ کا ارشاد ہے. تو یہ وہ اخلاقیات ہیں جس کا نفاذ ایک مولانا فرد ہو یا ریاست ہو یا معاشرہ ہو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن جیسا آپ نے فرمایا کہ ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ, لیکن کیا ہمارے والدین, یہ جس میں ہم سب شامل ہیں, پوری قوم کے والدین, کیا اپنے گھروں میں وہ اخلاقیات جو دین بیان کر رہا ہے اسے شامل کر رہے ہیں اپنی گفتگو میں, اپنے روزمرہ معمول میں؟ یہ ہمارے معمولات میں نہیں ہے. جس طرح ریاست لا تعلق ہو گیا, والدین بھی لا تعلق ہو گیا. ٹھیک. اب تو میں ایک بات چھوڑا تھا کہ ہم تو اب بچے کو ہوش سنبھالتے ہی اپنے گھر سے لا تعلق کر دیتے ہیں, اسکول ان کے دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں. ماں باپ کی اس کی تربیت میں 3 سال 4 سال کے بعد ماں باپ کا کوئی دخل نہیں رہتا اس میں, سب دوسروں کے حوالے, جو ماحول بن جائے. حالانکہ سب سے زیادہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے, ماحول فراہم کرنا, تربیت فراہم کرنا, نگرانی کرنا اور ان کو ایک سانچے میں ڈالنا. ہم یہ سانچہ بھی گھر کا باہر نکال کر یہ اسکولوں میں اور نرسریوں میں ہم نے بھجوا دیا ہے. ہم تو ماں باپ اپنی نئی نسل سے اس قدر لا تعلق ہوتے جا رہے ہیں کہ کل مستقبل کا منظر بہت خوفناک دکھائی دیتا ہے. تو اخلاقی پرورش کیسے ہوگی؟ پھر ایک کام اور کر رہے ہیں, ہم سے جو غلطی ہو رہی ہے کہ ہمارا بچہ بھی 5-6 سال کا ہوتا ہے کہ ہم اسے گیجٹس جو ہوتے ہیں, جو یہ ٹیبلیٹس ہیں, یہ موبائل ہیں, یہ اس کو دے دیتے ہیں. اب وہ جو چاہے سو کرے. وہ اخلاقی تربیت جو والدین کی ذمہ داری تھی, اب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ تربیت اسے حاصل ہو رہی ہے. یا وہ اپنے کلاس میں جا رہا ہے تو اپنے کلاس کے جو بچے اور بچیاں ہیں ان سے وہ اخلاقی اقدار سیکھ رہا ہے. تعمیر اخلاق کم ہو رہی ہے, تخریب اخلاق. تخریب اخلاق. تو یہ پہلی ذمہ داری والدین کی ہے. ہم اپنے گھروں میں, اور کون سا گھر ہے جو بار بار ہمیں ایک بات کہتے ہیں اس پروگرام میں کہ وہ کون سا گھر ہے, وہ کون سا مسلمان ہے جس کے گھر میں قرآن کریم نہیں. ہمارے گھروں میں قرآن کریم موجود, تو اس کا مطلب بلکہ یہاں تک ہم کہتے ہیں کہ گویا ایک طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھروں میں موجود. پھر وہ اخلاق, کیسے اخلاق پیدا نہیں ہو پا رہے؟ سوسائٹیز زوال کا شکار چل رہی ہیں, قرآن کریم موجود, اسوہ موجود, پھر ہم روتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے معاشرے کہاں جا رہے ہیں, ذمہ داری خود ادا نہیں کرتے. خواتین و حضرات, میں دونوں مہمانوں کا بہت شکر گزار, تشریف لائے. بڑی اہم گفتگو کہ وہ اخلاق قرآن کریم کے آئینے میں ہم دیکھیں اپنا چہرہ,
تو کہیں دھندلا تو محسوس نہیں ہوتا؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ، اخلاق عظیمہ فرمایا علامہ صاحب نے۔ اخلاق حسنہ، کیا آپ نے میرا نقصان کیا، میں نے اتنا ہی بدلہ آپ سے لے لیا۔ اخلاق کریمہ، آپ نے میرا نقصان کیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اخلاق عظیمہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر فائز کیا جس نے تکلیفیں دی، ان کے حق میں نہ ہی صرف معاف کیا بلکہ ان کے لیے دعائیں کی۔ یہ ہے اخلاق عظیمہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ گفتگو محض گفتگو نہیں، ہم اکثر پروگراموں میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ محض لفظوں کی جگالی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس ملک پر حکومت کی؟ درست جواب مصر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ بدر میں یا جنگ احد میں یا جنگ خندق میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 00980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 345 27009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092 321 825 0194۔ قبلہ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرمائیں گے آج کے ونر کے نام کا۔ شیخ عبدالعزیز کراچی۔ شیخ عبدالعزیز صاحب کراچی سے، آپ کو بہت مبارک ہو، آپ نے کوئی اس کا صحیح جواب بتایا اور انعام کے حقدار ٹھہرے۔ دیگر لوگوں کے ساتھ خواتین و حضرات روزانہ ہم یہ ایک چھوٹا سا ایک معاملہ ہوتا ہے، یہ مرحلہ ہوتا ہے محض اس لیے کہ دینی معلومات کو فروغ حاصل ہو۔ یہ دینی معلومات اس کے سلسلے کے ساتھ ہم آگے بڑھاتے ہیں تاکہ خاص طور پہ ہماری یوتھ ان کے پاس کچھ یہ معلومات جائیں۔ خواتین و حضرات، اختتام ہوتا ہے روزانہ پیام صبح کا ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی ثروت عقل و دانش ہے اور سب سے بڑی ناداری حماقت اور بے عقلی ہے۔ سب سے بڑی ثروت عقل و دانش ہے اور سب سے بڑی ناداری حماقت اور بے عقلی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔